بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت رحم کرنے والا ہے۔ شداد کی جنت اور خدا کی پکڑ۔ کہتے ہیں کہ قوم عاد میں دو بادشاہ بڑے بڑے زبردست ہوتے تھے، ایک شداد، دوسرا اس کا بھائی۔ شداد نے اپنے بھائی کے شدید مرنے کے بعد سلطنت کو کمال عروج پر پہنچا دیا تاکہ 400 سے زیادہ بادشاہ کے متحرک فرما بردار ہو سکتے تھے اور روح زمین کے کسی بادشاہ کو اس سے مقابلے کی طاقت نہ تھی۔ اس لیے مغرور اور متکبر ہو کر اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا تھا۔ اس زمانے کے علماء نے اس کو بہت سمجھایا تھا، خدا کا خوف دلایا، اللہ کی عبادت کی ہدایت دی، مگر وہ نہ مانا اور کہا کہ میرے پاس سب کچھ موجود ہے، کسی کی عبادت سے کیا حاصل کروں گا۔ اس سے کہا گیا کہ دنیا کی یہ دولت سلطنت فانی ہے، اللہ کی عبادت سے ایسی جنت ملے گی جو ہمیشہ رہنے والی ہے، کبھی فنا نہ ہوگی اور اس تمام دنیا سے بہتر ہوگی۔ اس نے پوچھا، اس جنت کی اور کیا خوبیاں ہیں؟ کبھی چنانچہ انہوں نے جنت کی خوبیاں بیان کی۔ اس نے کہا، مجھے جنت کی ضرورت نہیں، میں تو دنیا میں ایسی جنت بنا سکتا ہوں۔ چنانچہ اس نے اپنے 100 محترین اور فنی تعمیر کے ماہرین کو جنت کی تعمیر کا مقرر کیا اور ایک کے ساتھ ہزار ہزار آدمی منتقل کیے اور حکم دیا کہ سونے چاندی کے کان تلاش کرو اور ان کی اینٹیں بناؤ، فنی اور خزانے سب نکال لو۔ کوہ ادنا کے قریب ایک 40 کوس مربع شہر حرام کی بنیادی ڈال دی۔ کہتے ہیں کہ اس کی بنیادیں اتنی گہرائی کھودی گئی کہ پانی کے قریب پہنچ گئے تھے اور اس کو سنگ سلیمانی سے بھرا ہوا دے دیا تھا۔ جب بنیادیں زمین کے برابر ہو گئی تو پر سونا چاندی کی اینٹوں سے تعمیر کی گئی اور 500 گز کی بلند دیواروں کی رکھی گئی تھی۔ جب سورج نکلتا تو دیواروں کی روشنی اور چمک سے آنکھیں چکا چوندھ ہو جاتی۔ پھر اس 4 دیواروں میں 1000 محل اور ہر محل میں 1000 ستون تعمیر کیے گئے، ہر ستون کو جوہرات سے مرتکز کیا گیا۔ درمیان میں شہر ایک نہر جاری کی گئی اور ہرے ہرے مکان میں حوض بنائے گئے۔ اس نہر سے ہر مکان تک ایک چھوٹی نہر جاری کی گئی جس سے وہ اپنے لباب بھرتے اور پھرتے تھے، ہر مکان میں فوراً اچھلتے رہتے تھے۔ ان نہروں کی پیڑیاں یاقوت، زمرد، مرجان، نیلم سے سجائی گئی تھیں۔ نہروں کے کناروں پر درخت لگائے گئے تھے جس کی جڑیں، شاخیں، پتے، تنے زمرد کے، پھول پھل موتی یاقوت کے تھے۔ معلومات اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس نے ایسی جنت بنائی کہ محلات کی دیواروں پر مشک، زعفران، گلاب کی لپائی کی گئی تھی۔ سونے چاندی کے پانی سے ابتدا کر اور گہرائی اور اس سے گارا لگایا گیا تھا۔ یاقوت جواہرات کے خوبصورت خوش آوازیں پرندے بنا کر درختوں پر بٹھائے گئے تھے۔ شہر کے ارد گرد سونے کے 1000 مینار تعمیر کرائے گئے تھے جن پر حفاظتی فوج بیٹھی تھی۔ جب شہر بن کر تیار ہو گیا تو حکم دیا گیا، پورے شہر میں عمدہ قالینیں اور ریشمی فرش بچھا دیجیے، سونے کے برتنوں سے محلات کو سجا دیجیے۔ کسی نہر میں دودھ، کسی میں شہد، کسی میں شراب، کسی میں شربت، کسی میں پانی
جاری کر دیا جائے، بازاروں اور دکانوں کو بھی جوہاب اور شداد اور زعفران سے سجا دیا جائے۔ سب کو حکم دیا گیا اپنے اپنے کام میں مصروف رہیں اور شہر کے باشندوں کو نوحات اقسام کے پھل آمدہ کھانے پہنچائے جائیں۔ 12 برس میں اصحاب تفسیر حفاظتی لکھتے ہیں 300 برس میں یہ شہر آرام تیار ہوا اور حکم ہوا کہ تمہارا امور اور ارکان دولت اس شہر میں جا کر آباد ہوئی۔ خود بڑے غرور کے ساتھ اپنے لشکروں کے ہمراہ اپنی اس جنت کی طرف چلے اور عظیموں سے کہا کہ تم ایسی جنت کے لیے مجھے کہتے تھے کہ کسی دوسرے کے سامنے میں پیست اور ذلیل بنوں، سر جھکاؤں۔ میری شان اور شوکت والی جنت، میری بے نیاز دولت اور راحت کا تم کھلی آنکھوں سے مشاہدہ کر لو۔ تو وہ اپنی جنت کے قریب پہنچا تو لوگ گول کے گول شہر آرام جنت کے دروازوں پر آئے اور ذرا ذرا جوہرات اس پر نچھا کرنے لگے۔ جب وہ اپنی خود سخاوت اس طرح کرنے لگا کہ جنت کے دروازوں پر پہنچا تو ایسی حالت میں کہ اس کا ایک قدم دروازے کے اندر ایک بحر تھا، آسمان سے ایک ایسی کڑکڑا سخت آواز آئی کہ وہ سب وہیں ہلاک ہو گئے۔ بادشاہ بھی دروازوں پر گر کر مر گئے، اپنی بنائی ہوئی جنت کے دیدار کی حسرت میں اپنے دل میں لے گیا۔ بعض کتابوں میں یہ ہے کہ ملکہ موت سے حق اللہ تعالیٰ نے پوچھا کس کی روح قبض کرتے ہو؟ تجھے کو رحم بھی نہیں آتا؟ عرض کیا 2 شخصوں پر رحم آیا، اگر آپ کا حکم نہ ہوتا تو میں ہرگز ان کی روح نہ نکالتا۔ ایک تو جب سمندر میں کشتی الٹ گئی تھی اور اپنی ماں کے ساتھ ایک تخت پر رہ گیا تھا، حکم ہوا تھا کہ اس کی ماں کی روح قبض کر لیں۔ اس وقت بے اثر بچہ پر مجھے بہت رحم آیا تھا۔ دوسرا وہ بادشاہ جس نے دنیا میں جنت تعمیر کرائی تھی اور وہ اس کو ایک نظر دیکھ بھی نہ سکا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوا، یہ بادشاہ وہی بے اثر بچہ ہی تو تھا، اس کو ہم نے اپنی قدرت سے پالا پوسا اور قدرت سے اس مرتبہ اور جلال و جلال تک پہنچایا، مگر اس نے ہماری عبادت سے منکر ہو گیا۔ وہ بد نصیب اس طرح ہلاک کر دیا گیا، وہ تخت تباہ ہو گئے۔ جب کنارہ پہنچا تو دھوبی نے اس کو کھینچ کر اس کی ماں کی لاش کو دفن دیا، اس بچے کو اس کے مترک کو دے دیا جس کی اولاد نہ تھی۔ جب وہ 7 سال کا ہوا، وہ ایک دن بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا کہ ہنگار شور ہو گیا، بادشاہ کی سواری آتی ہے۔ جب بچہ مارنے خوف کے بھاگ گئے، مگر یہ وہیں کھڑا ہوا بادشاہ اور اس کے لشکر کا تماشا دیکھ رہا تھا۔ بادشاہ لشکر لے کر گزر گیا، گرائی پڑی چیز اٹھانے والے جو لشکر کے پیچھے چلا گرتے گزرتے تو ان میں سے ایک کو پوٹلی ملی جس میں سرمئی دانہ اور سلائی تھی۔ اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا اگر تمہاری راہ ہو تو میں اسے استعمال کر لوں، شاید یہ میری آنکھوں کی تکلیفوں کے لیے مفید ہو۔ تو انہوں نے کہا مناسب نہیں، نامعلوم فائدہ یہ نقصان کرے، پہلے کسی اور کی آنکھوں میں لگا کر دیکھیں، اگر فائدہ ہوتا ہے تو بھی لگا لینا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، ایک ٹیلی پر اس لڑکے کو کھڑا ہوا دیکھا اور یہ سرما اس کی آنکھوں میں لگا دیا۔ اس سرمے کے لگتے ہی زمین کے خزانے اس کو نظر آنے لگے۔ یہ لڑکا بہت چالاک تھا، شور مچانے لگا، اے ظالموں! تم نے میری آنکھوں میں پھوڑ دیا، میں بادشاہ سے تمہاری شکایت کروں گا۔ لوگ
گرتے پڑے سرمے دانی وہیں گر پڑی، چھوڑ کر بھاگ گئے۔ یہ گھر آیا، متحر حقیقت بیان کر دی اور اس کے گدھے اور خنجر موجود تھے۔ رات میں مخصوص مزدوروں کو لے کر جا کر کھلا لیا، چنانچہ بہت سا سامان مال جمع کر لیا۔ سب گاؤں والوں کو اپنی طرف مائل کر کے اس گاؤں کے سردار کو مار ڈالا۔ لڑکا خود گاؤں کا سردار بن گیا۔ حاکم کو خبر پہنچی تو انہوں نے اس کو سزا دینی چاہی، مگر اس نے اپنی فوج تیار کر کے ان کا مقابلہ کیا اور کامیاب ہو گیا۔ چند روز میں بادشاہ مر گیا تو اس کے تخت اور تاج پر بھی قبضہ کر لیا۔ پھر اس کی بادشاہت کو اتنی ترقی ہوئی، بہت سی بادشاہت اس کے تحت گزر بن گئی۔ جب یہ بادشاہ اس کا لشکر آسمانی کڑ سے ہلاک ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس شہر حرام کو دنیا کی نگاہوں سے چھپا دیا، مگر کبھی کبھی ادنا کے گرد نوح کے لوگوں کو اس کی روشنی اور جھلک اس جگہ محسوس ہوتی ہے۔ یہ اس کی دیواروں کی روشنی ہے۔ عبدل بن وقاص کہتے ہیں کہ اعتکاف سے صحابہ رضی اللہ عنہم کی ایک جماعت کا گزرا اس طرف ہوا۔ وہاں جا کر ایک اونٹ بھاگ گیا۔ جب لوگ اس کو ڈھونڈنے نکلے تو اس شہر کے میناروں اور دیواروں کو دیکھ کر حیران ہو گئے اور کہنے لگے، یہ تو اس جنت کا نمونہ ہے جس کی خبر ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہے۔ سو چاہت یہ خواب ہے۔ اندر پہنچے، شہر کو دیکھا، کوئی آدمی وہاں نہ تھا۔ جو جواہرات اور یاقوت نظر پڑے تو اپنی چادر میں بھر لیے۔ امیر المومنین حضرت امیر مؤمنین رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر پورا واقعہ بیان کیا۔ پوچھا، تم نے یہ خواب نیند میں دیکھا ہے یا بیداری میں؟ انہوں نے کہا، صحابہ بیداری میں دیکھا ہے۔ اس شہر کی تفصیلات بتلاتے ہوئے یاقوت جواہرات بھی پیش کر دیے۔ حضرت امیر مومنین رضی اللہ عنہ کو عجیب ہوا۔ اہل علم اور عمل سے معلوم ہوا کیا کہ دنیا میں کوئی شہر ایسا بھی ہے؟ علماء نے قرآن کی آیت ارم عدنی احاطہ ذات پڑھ کر بتایا کہ شہر حرام ہے جو لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں سے ایک شخص وہاں جائے گا جس کا حلہ یہ ہوگا کہ وہ تہ قد سرخ رنگ کا ہوگا، اس کی ابراہ دونوں گردن پر 2 تل ہوں گے، اور اپنے اونٹ کو تلاش کرتا ہوا وہاں پہنچے گا۔ دکھایا گیا تو وہ سب نشانیاں اس شخص میں ثابت ہوئی۔ اس واقعے کو اگر صحیح تسلیم کر لیا جائے تو یہ واقعہ قوم عاد کے ایک خاص شخص شداد بن اوس کا ہوگا۔ اس کی ابتدا بنائی گئی ہے۔ جنت پر عذاب نازل ہوا۔ پہلی تکثیر اس کی جمہوریہ میں سین سے ہوئی۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اچھے کام اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔